اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ پاکستان میں سائبر کرائم جرائم اگر سرزد ہوتے ہیں تو ان کی FIR درج کروانے کا طریقہ کار کیا ہے، آج کی ویڈیو میں اس پر کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اگر کوئی بھی شخص آپ کو فون پر دھمکیاں دیتا ہے یا فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، کوئی بھی جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ کو کوئی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو آپ اس کے خلاف FIA میں جا کے سائبر کرائم ونگ جو FIA کا ہے وہاں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر تحریری درخواست دیں گے اور اس میں وہ تمام ڈیٹیلز لکھیں گے کہ کون شخص، اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص ہے تو پھر تو آپ اس کا نام بھی لکھیں گے، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر کوئی فیس بک پر دھمکی دیتا ہے اور وہ جس ID سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ کوئی فیک ID ہے، یا اگر کسی ان نون نمبر سے آپ کو کالز وغیرہ آتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس شخص کی ہیں، تو آپ ایسی صورت میں نام تو نہیں لکھیں گے، لیکن اگر کسی ان نون نمبر سے کالز آتی ہیں تو وہ نمبر مینشن کریں گے اپنی درخواست میں۔ لیکن اگر فیس بک پر آپ کے خلاف ایسی کوئی زبان استعمال کی جا رہی ہے، کوئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو جس ID سے دی جا رہی ہیں آپ وہ ID، اس کا نام مینشن کریں اپنی درخواست میں۔ وہ یہ تمام ڈیٹیلز جو آپ کو جو انفارمیشن اس شخص کے بارے میں معلوم ہے یا جس سے انویسٹیگیشن میں FIA کو کوئی ہیلپ مل سکتی ہے، وہ تمام انفارمیشن آپ نے اپنی اپلیکیشن میں دینی ہے، وہاں لکھنی ہے۔ آپ وہ اپلیکیشن لکھ کے تھانہ FIA میں جا کے جمع کروائیں گے۔ آج کل آن لائن بھی درخواست دینے کا طریقہ کار موجود ہے، لیکن چونکہ FIA کا عملہ تھوڑا ہے اور جو سائبر کرائمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے اگر آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ کو رسپانس آنے میں، آپ کو رپلائی کرنے میں، تو اس میں ڈیلے بہت ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو بلایا بھی جاتا ہے تو پھر وہاں پر بھی آپ سے ریٹرن اپلیکیشن دوبارہ لی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ آن لائن کرنے کے بجائے خود جا کے درخواست تحریر کر کے تھانہ میں جمع کروا کے آئیں۔ جب آپ اپلیکیشن دیں گے ساتھ اپنے ID کارڈ کی کاپی لگائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، جیسے اگر آپ کو فیس بک پر کوئی دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ اس کے اسکرین شاٹ لیں، ان کے پرنٹ لے لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، آپ یا ٹیکسٹ میسیج آ رہے ہیں تو آپ اس کے بھی اسکرین شاٹ لے کے اس کے پرنٹ لے لیں۔ غرض یہ کہ جہاں جہاں سے آپ کو کوئی ثبوت مل سکتا ہے جو کہ آگے انویسٹیگیشن میں FIA کو کوئی ہیلپ دے سکتا ہے، تو آپ وہ تمام ڈاکومنٹس کوشش کریں کہ پرووائڈ کریں، اور ساتھ اپنی ایک فائل بنائیں۔ درخواست جو لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ تمام ڈاکومنٹس لگائیں، ایک فائل بنائیں، اس کی کاپی کروا کے وہ درخواست اور اس کے تمام جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کیے ہیں ان تمام کی کاپی کروا کے اپنے پاس ایک رکھیں، اور ایک سیٹ جا کے آپ تھانہ میں جمع کروا دیں۔ جب آپ جمع کروائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نمبر دیا جائے گا۔ جب اس درخواست کا اندراج کیا جاتا ہے تو وہ تھانے والے جو FIA والے ہیں وہ آپ کو ایک نمبر دے دیں گے۔ اگر تو جس تفتیشی کو وہ مارک ہوتی ہے وہ اس وقت تھانے میں موجود ہے تو وہ آپ سے ایک سٹیٹمنٹ لے گا، ریٹرن سٹیٹمنٹ آپ سے اس جو آپ نے درخواست دی ہے اسی سے ریلیٹڈ لے گا۔ لیکن اگر تفتیشی موجود نہیں ہے یا کام کا رش ہے یا کوئی بھی اور ریزن ہے جس وجہ سے اسی دن سٹیٹمنٹ وہ نہیں ریکارڈ کر سکتا، تو وہ آپ کو پھر کوئی ٹائم دے دے گا کہ آپ فلاں دن فلاں ٹائم دوبارہ تھانے میں آ جائیں۔ آپ جب جائیں گے پھر دوبارہ آپ سے وہ سٹیٹمنٹ وغیرہ ریکارڈ کی جائے گی، اس کے بعد تفتیشی اپنی جتنی بھی اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ سٹارٹ کرے گا۔ جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے جسے تفتیشی آفیسر کہتے ہیں، وہ پھر ایک پراپر انکوائری کرتا ہے، ہر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے۔ اس میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سائبر کرائم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ کسی کی بھی اگر ان کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی ان کے پرسنل کوئی اختلافات ہیں یا ویسے ہی کسی بات سے کوئی جیلسی ہے، تو لوگ فیک IDs بناتے ہیں اور ان سے دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں،
یا کوئی اور اس طرح سے غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، یا کسی ان نون نمبر سے کالز کر کے واٹس ایپ پر یا میسیجز کر کے دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے، تو یہ لوگوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح سوشل میڈیا پر کوئی دھمکی دی جاتی ہے، کوئی اس طرح کی گالم گلوچ کی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہے اور وہ کس فورم پر جا کے اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، چونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو جن لوگوں کو پتہ بھی ہے تو وہ پھر اتنا زیادہ اس کو فالو نہیں کرتے، درخواست تو دے دیتے ہیں لیکن پھر فالو نہیں کرتے۔ لیکن اگر پراپر فالو کیا جائے تو اس میں ایف آئی اے کا جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر آپ کی اس درخواست پر وہ جس کو مارک ہوئی ہوگی تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، پراپر انکوائری کرے گا۔ انکوائری کرنے کے بعد اگر تو اس کو جو تفتیشی آفیسر ہے اس کو اتنا مواد مل جاتا ہے، اتنے ثبوت مل جاتے ہیں کہ واقعی وہ اسے لگتا ہے کہ یہ اس شخص کے خلاف کوئی جرم سرزد ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی درخواست جھوٹ پر مبنی ہوگی تو انکوائری ہونے کے بعد اگر وہ درخواست جھوٹی ثابت ہوئی تو وہ خارج کر دی جاتی ہے، اس پر پھر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، کیونکہ ایف آئی اے پراپر اس پر انکوائری کرتا ہے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، ان کے پاس جدید طریقہ موجود ہیں جس سے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جرم سرزد ہوا ہے تو پھر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کافی ٹائم گزر گیا، آپ کی درخواست پر کوئی نہ تو وہ خارج کی گئی اور نہ ہی اس پر ایف آئی آر درج ہوئی، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ سیشن کورٹ میں جا کے 22A CRPC کے تحت درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور ایڈیشنل سیشن جج اگر یہ اتنے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں کہ واقعی اسے لگتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے تو وہ ایف آئی اے کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ اس پر ایف آئی آر درج کی جائے، تو آپ کے پاس آگے دوسرا آپشن بھی موجود ہوتا ہے۔ قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر آپ کی ایف آئی اے میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، آپ کے جو اپلیکیشن تھی اس کا کوئی آگے ویئر اباؤٹ نہیں ہے، آپ کالز کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دے رہے، تو پھر آپ سیشن کورٹ میں جا کے 22A کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔